حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. عزیز طلبہ، چند دنوں کے بعد پھر سے آپ سے مخاطب ہوں. بیچ میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے درود کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکا، جس کے لیے میں دل سے اور نہایت ہی زیادہ میں معذرت پیش کرتا ہوں. تو آئیے کتاب مجموعۃ من النظم والنثر سے چند اشعار کو پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ سنتے ہیں، ان کے اندر الفاظ معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو صاحب کتاب نے لکھا ہے: لبہاء الدین زہیر المتوفى سنة 650 و6 من الهجرة النبوية في الأنس بحضور بعض الأصحاب والوحشة لغيابه. يغيب إذا غبت عني السرور فلا غاب أنسك عن مجلسي فكم نزهة فيك للناظرين وكم راحة فيك للأنفس فيا غائبا لو وجدنا له سبيلا مشينا على الأرغس. على ذلك الوجه مني السلام ولا أوحش الله من مؤنسي. لبهاء الدين زهير المتوفى سنة 650 و6 من الهجرة النبوية. یہ اشعار بہاء الدین زہیر کے ہیں. یہ کلام، یہ نظم، یہ منظوم ابیات بہاء الدین زہیر کے ہیں، جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی ہے. یہ اشعار انہوں نے کس موضوع پر کہے ہیں؟ لکھا ہے: فی الانس بحضور بعض الاصحاب. انس و مودت کے بارے میں کہ بعض اصحاب، بعض لوگ جب حاضر ہوتے ہیں تو انس کا احساس ہوتا ہے. غمخواری اور غمگساری کرنے والے جب حاضر ہوتے ہیں تو انس و محبت کا احساس اور شعور ہوتا ہے. والوحشۃ لغیابہ، اور اس کے غائب ہونے سے وحشت، تنہائی اور اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے. یہ موضوع ہے ان اشعار کا. بعض اصحاب میں سے بعض کے حضور سے انسیت کے بارے میں اور اس کے غائب ہونے سے وحشت کے بارے میں یہ اشعار ہیں. کہا ہے: یغیب اذا غبت عنی السرور. جب آپ غائب ہوتے ہیں تو مجھ سے خوشی بھی غائب ہو جاتی ہے. یغیب اذا غبت، غائب ہو جاتا ہے، عنی السرور، مجھ سے خوشی، اذا غبت، جب آپ غائب ہوتے ہیں. فلا غاب انسک عن مجلسی، تو پھر دعا دی، پھر دعا کی انہوں نے کہ آپ کا انس اور آپ کی مودت، آپ کی محبت، آپ کی وجہ سے مجھے جو غمگساری اور غمخواری کا احساس ہوتا ہے وہ کبھی میری مجلس سے غائب نہ ہو. فلا غاب، تو غائب نہ ہو، انس کا، آپ کا انس، آپ کی محبت، ان مجلسی، میری مجلس سے. غاب یغیب، باب ضرب یضرب سے غائب ہونا. انی، مجھ سے، ان حرف جر ہے، سے، اور یا جو ہے یا متکلم ہے، تو مجھ سے. السرور، سرور کہتے ہیں خوشی کو، سرور خوشی کو کہتے ہیں. سر یسر، باب نصر ینصر سے خوش ہونا، خوش کرنا، خوش کرنا، اور سرور خوشی. اور انس، اس سے پہلے جو لفظ آیا ہے انس کے معنی لکھے گئے ہیں: حدیث النساء ومغازلتهن. غزل یغزل، باب فتح یفتح سے معنی ہوتا ہے بٹنا. جیسے رسی کو بٹا جاتا ہے، گھاس کی رسی ہو، دھاگوں کی رسی ہو، یا کسی اور چیز کی رسی ہو، اس کو ہاتھوں سے یا کسی اور اوزار یا آلے سے بٹا جاتا ہے، رسی بنائی جاتی ہے. اور اس کا معنی ہے عورتوں سے بات کرنے کا شغف اور ان کے ساتھ محبت. اور غازل
المرأة حادثها وتودد إليها، اس کے ساتھ بات چیت کی اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ الوحشہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا، الوحشۃ الارض القفر المستوحشہ، ایسی زمین جو بیابان ہو، جہاں انسان کو اکیلے پن کا احساس ہو، یعنی جہاں کوئی نہیں بستا ہے، جہاں کوئی نہیں بستا ہے، دور کہیں جو زمین ہوتی ہے اس کو الوحشہ کہا جاتا ہے۔ ومن الناس جب کہا جائے الوحشۃ من الناس تو اس کا معنی ہوتا ہے الانقطاع وبعد القلوب عن المودات، کٹ جانا، دور، دلوں کا دور ہو جانا مودات سے، محبت والی چیزوں سے۔ والخلوۃ والخوف من الخلوہ، تنہائی اور تنہائی کا ڈر، والخوف والغم، خوف اور غم، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ کہا فلغب انسک، فلغب یہ دعا ہے کہ غائب نہ ہو انسک، آپ کی محبت، آپ کا انس، ان مجلسی، میری مجلس سے۔ فکم نزہۃ فیک للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے آپ میں کتنی فرحت ہے، کتنی نزہت ہے، کتنی فرحت ہے، کتنی خوشگواری ہے دیکھنے والوں کے لیے آپ میں۔ وکم راحۃ فیک للانفس، اور آپ میں نفسوں کے لیے کتنی راحت ہے، کتنا آرام ہے۔ کم خبریہ تدل علی عدد کثیر ویکون تمییزها مجرورا مفردا او جمعا، کم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک کم خبریہ جو عدد کثیر پر دلالت کرتی ہے اور اس کا تمیز مجرور ہوتا ہے مفرد کی صورت میں یا جمع کی صورت میں، جیسے کم فاضل عرفت، کم کتب قرأت۔ وقد یجر تمییزها، کبھی کبھار اس کے تمیز کو جر دیا جاتا ہے بمن، من کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، یہ تو ایک ہے۔ نمبر دو کم استفہامیہ بمعنی ای عدد، دوسرا کم استفہامی ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ای عدد، کون سا عدد، قلیلا کان او کثیرا، چاہے وہ عدد کم ہو یا زیادہ ہو، جیسے مثال ہے کم فاضلا عرفت، کم کتبا قرأت۔ وتمییزها یکون مفردا منصوبا، اس کا جو تمیز ہوتا ہے وہ مفرد اور منصوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد نزہہ ہے، نزہہ تنزہ عن الشیء بعد عنہ وتصون، تو نزہہ المتنزہ اور المنتزہ، مکان النزہہ والمکان البعید، تو نزہہ منتزہ، متنزہ اور منتزہ، ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، اپنے آپ میں نشاط اور فرتیلا پن پیدا کرنے کے لیے جہاں جاتا ہے، کسی قدرتی جگہ پر لوگ جگہ جگہ نیچر اور قدرتی مناظر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کو نزہہ یا المتنزہ یا المنتزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے النزہہ سے تنزہ عن الشیء کا معنی ہوتا ہے بعد عنہ وتصون، اس سے دور ہوا اور اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ اور والمکان البعید اس کا معنی ہوتا ہے دور کہیں جگہ، جمع نزہ، تو یہاں مراد ہے خوشگواری، آپ میں دیکھنے والوں کے لیے خوشگواری ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر، آپ کے چہرے میں ایسا نور، ایسی چمک ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کا نزہہ ہو جاتا ہے، ان کی سیر و تفریح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگلا شعر ہے فیا غائبا لو وجدنا له سبیلا، اے غائب، اس کو پکارا جو غائب ہے، اے غائب اگر اس کے لیے ہم کوئی راستہ پائیں، یعنی اس تک پہنچنے کے لیے اگر ہمیں کوئی راستہ مل جائے، سبیلا مشینا علی الارض، تو ہم سروں کے بل چل کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو غائب، فیا غائبا یا حرف ندا ہے، غائبا
المنادى منصوب ہے. لو وجدنا له سبیلا، سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، جمع سبل، مشینا، مشا یمشی سے ہے، ضرب یضرب چلنا. علی الارؤس، رأسن کی جمع ہے ارؤسن، رأسن سر اور ارؤس سر، بہت سارے سر. اس کے بعد کہا علی ذلک الوجہ منی السلام، اس چہرے پر میری طرف سے سلام ہو. ولا اوحش اللہ من مؤنسی، اللہ تعالی میرے مونس سے مجھے اکیلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ میرے مونس سے، میری غمخواری کرنے والے سے مجھے اکیلا نہ کرے. تو سلام کا معنی سلام ہوتا ہے، سلامتی. السلامۃ والبراءۃ من العیوب، عیبوں سے صحیح سالم ہونا، بری ہونا. اوحش المکان ہوتا ہے خلا و اغفر، خالی ہونا، جگہ کا خالی ہو جانا اور بیابان بن جانا، جہاں انسان اکیلا پن محسوس کرے. تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مونس سے مجھے جدا نہ کرے اور مجھے اس سے اکیلا نہ بنائے. تو یہ نظم یہاں پر کتاب میں جو 4 اشعار پر مشتمل ہے تو یہ مکمل ہوئی. باقی آنے والے دروس میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے ساتھ ساتھ یاد کرنے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.